بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ موضوع گفتگو علائم ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اپنی اس نشست میں ہم کچھ گفتگو کریں گے دوبارہ علائم کے بارے میں اور اسی سے ریلیٹڈ کچھ دیگر موضوعات کے بارے میں۔ سابقہ نشست میں ہم نے کچھ توجہ دلائی تھی علائم ظہور امام زمان علیہ السلام کی اقسام کے بارے میں۔ اب دوبارہ اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے، یعنی علائم کی اقسام اور انہی سے ریلیٹڈ کچھ موضوعات کو، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشستوں میں مختلف موضوعات کو ڈسکس کریں گے علائم کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ علامت کی جمع ہے عربی میں علائم، اور علامت ہی کی جمع اردو میں جب کی جاتی ہے تو علامتوں اور جملے کی ترتیب کے اعتبار سے بعض دفعہ اسے علامتیں کہتے ہیں۔ علائم کو معمولاً پہلے مرحلے میں تقسیم کیا جاتا ہے حتمی اور غیر حتمی۔ اسی طریقے سے عمومی علامتیں جو معاشرے میں ظاہر ہوں گی، اسی طرح سے ایک قسم ہے ایسی علامتیں کہ جس کا تعلق زمین و آسمان سے ہو، یا وہ علامتیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے قدرتی علامتیں۔ انہی علامتوں کو پھر مزید ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور تقسیم کیا جا سکتا ہے مختلف عنوان سے اور مختلف تقسیم بندیوں کے ساتھ، وہ ہم تدریجاً انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور پہلے مرحلے میں انشاءاللہ ایک اور موضوع کو بھی ڈسکس کریں گے، اور وہ ہیں عمومی علامتیں، کہ جن کے بارے میں ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ ممکن ہے کہ 100 سال 200 سال 250 سال تک یہ سلسلہ چلے۔ اور کچھ علامتیں ہیں حتمی جو ظہور سے بالکل کچھ دن پہلے کی ہیں۔ اب ہم توجہ دلائیں چند خاص ڈیلیکیٹ موضوعات کی جانب، اور وہ یہ کہ اس وقت جو بعض علامتیں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ظاہر ہو رہی ہیں، تو ہدف کیا ہے ان علامتوں کا؟ ہمیں کیوں معصومین علیہم السلام نے متوجہ کیا ان علامتوں کے ذریعے سے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان علامتوں کے ذریعے سے ہم بیدار ہوں، اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے تطبیق کی۔ اور تطبیق کے معنی کیا ہیں؟ کسی علامت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ علامت اس وقت واقع ہو گئی اور اب اتنے دن کے بعد ظہور ہونے والا ہے، تو وقت معین کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اور وقت کے بارے میں ایک روایت کہ جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کریں، گو کہ مختلف روایات موجود ہیں جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی، ان میں سے ایک مشہور و معروف روایت کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور اس روایت کو پیش کرنے کا ہدف یہ ہے کہ اس ایک ہی روایت میں 3 دفعہ امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے، جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے، جھوٹ بولتے ہیں وقت معین کرنے والے، یعنی کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون۔ یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی، اور اس کے راوی ہیں جناب فضیل۔ جناب فضیل سے یہ روایت نقل ہوئی، اور اس طرح سے نقل ہوئی کہ جناب فضیل نے سألہ، یعنی جناب فضیل نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے، هل لهذا الامر وقت، آیا اس امر یعنی آپ کے آخری جانشین اور آپ کے خلیفہ اور قائم آل محمد کے ظہور کا کوئی وقت ہے؟
تو امام نے انہیں جواب دیا کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون۔ اسی طرح سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا نحن اہل البیت لا نوقت، ہم اہل بیت ظہور کا وقت معین نہیں کرتے، یعنی ظہور کا وقت نہیں بتاتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علامتوں کی جانب توجہ دلائی، اور علامتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومنین اپنے آپ کو تیار کریں۔ تیار کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تیار ہوئے اور ظہور ہو گیا تو بھی کامیاب، اور اگر تیار ہوئے اور ظہور نہیں ہوا تو بھی کامیاب۔ ہر صورت میں کامیاب وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی یعنی عبادت ہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے کہ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور ہر وہ کام کہ جس کے انجام دینے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دیں، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے خصوصاً اس غیبت کے زمانے میں۔ اب جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے ہم نے کچھ اقسام کو بیان کیا کہ جن کا تعلق ظہور سے ہے، اور اسی کے حوالے سے کچھ ہم اور گفتگو کریں اور مختصر سا خلاصہ بیان کریں۔ جب کہا جاتا ہے عمومی علامتیں تو ہم نے توجہ دلائی کہ عمومی علامتوں کے معنی یہ ہیں کہ ممکن ہے کہ 100 سال 150 سال 200 سال تک علامتوں کا سلسلہ چلے، اور اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے۔ اور انہی عمومی علامتوں میں سے کچھ علامتیں ہیں آفاقی یا قدرتی، یعنی زمین و آسمان سے اس کا تعلق ہوگا، کچھ علامتیں ظاہر ہوں گی، چاند و سورج سے اس کا کچھ تعلق ہوگا۔ یہ عمومی علامتیں مختلف اقسام کی ہیں، مثال کے طور پہ رشتہ داروں کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے کہ آخر زمانے میں بچے کیسے ہوں گے عموماً، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے رابطے کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، اور بادشاہوں کے بارے میں، حاکموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور اسی طرح سے بعض بے راہ رویوں کے بارے میں، یعنی جنسی موضوعات کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مساجد کے بارے میں۔ تو مختلف موضوعات ہیں کہ جنہیں ہم اگر کوئی تفصیل سے گفتگو ہوگی تو الگ نشست میں کریں گے، ورنہ بہت سارے موضوعات کو یعنی 10-15 علامتوں کو ممکن ہے کہ اس ایک لیکچر میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کچھ علامتیں ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے حتمی، اور کچھ علامتیں غیر حتمی۔ غیر حتمی علامتوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ واقع ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ واقع نہ ہوں، اور ممکن ہے وہ کئی دفعہ واقع ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان تشخیص نہ دے سکے کہ یہی وہ علامت ہے یا کوئی اور علامت ہے، یعنی یہ وہی علامت ہے کہ جس کے بعد امام کا ظہور ہوگا یا یہ کہ اس وقت ظہور نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہ جو ہم نے پہلے بھی مثال دی، مسجد کوفہ کی دیوار کا خراب ہونا، یہ پہلے بھی ہو چکی ہے، ابھی بھی ہوئی، ممکن ہے کہ اب ظہور ہو، اور ممکن ہے کہ دوبارہ خراب ہو اور پھر امام کا ظہور ہو۔ اسی طرح سے اور بعض علامتیں ہیں کہ جیسے کہ مصری اپنے حاکم کو قتل کریں گے، یہ قتل پہلے بھی ہو چکا ہے، اس صدی میں بھی ہوا، یعنی انوار السادات کا قتل، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی ہو۔ اسی طرح عراق میں حالات کا خراب ہونا، یہ پہلے بھی ہوا مغلوں کے دور میں، یعنی جب منگولوں نے حملہ کیا، اور بعد میں بھی ہوا۔ خصوصاً کوفے کے مصائب
تو یہ وہ علامتیں ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کئی دفعہ ہوں اور مختلف افراد کو یہ سمجھا جائے، یا مختلف دفعہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو یہ سمجھا جائے کہ اب یہ علامت ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک ہماری تفصیل سے گفتگو، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم گفتگو کریں گے عبداللہ کے بارے میں، تو ممکن ہے کہ عبداللہ سے مراد یہ عبداللہ ہو جو سعودی عرب کا حاکم تھا، اور ممکن ہے کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ کنگ آف جارڈن ہو، اور ممکن ہے کوئی اور عبداللہ ہے۔ تطبیق کرنا جائز نہیں ہے کہ یہ عبداللہ ابن عبدالعزیز مرا ہے تو اب اس کے بعد ظہور ہوگا، تطبیق جائز نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو بعض لوگوں نے کیا، انٹرنیٹ پہ بھی اس سے بہت زیادہ گفتگو ہے۔ ہم نے بھی عبداللہ کی موت کے بعد فوراً ایک لیکچر ڈالا اور اسی عنوان سے اس کو ڈسکس کیا کہ تطبیق نہ کریں، ممکن ہے کہ یہ وہ عبداللہ ہو تو بس ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ یہ وہ عبداللہ نہ ہو، اور اگر ہم تیار ہو گئے تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ علامت حتمی وہ ہیں کہ جو ظہور سے کچھ ہی دن پہلے ظاہر ہوں گی، اور انہیں ممکن ہے کہ پہچانا جا سکے، یا یہ کہ اچھے خاصے لوگ پہچان لیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان ایک علامت یا دو علامت کے ذریعے ممکن ہے نہ پہچانا جا سکے، لیکن اگر ایک دم سے بہت ساری علامتیں ظاہر ہوں حتمی تو اس وقت پہچانا جا سکے کہ اب امام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ ان علامتوں کے بعد بھی یہی کہا جائے گا کہ کیا وقت معین کرنا جائز نہیں ہے، تو کہا جائے گا کہ بالکل یہی، کہ اس وقت بھی یہ سوچا جائے گا کہ ممکن ہے کہ امام کا ظہور ابھی ہو اور ممکن ہے کچھ اور دیر ہو جائے۔ حتمی علامتوں کے بارے میں توجہ رہے کہ حتمی علامتوں میں سے کچھ علامتیں مشہور ہیں اور جو مختلف روایات میں بیان ہوئیں، اور ان میں سے حتمی علامتیں جو ہیں ان میں جو روایات میں نقل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے سفیانی، یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا یہ شخص، شام سے ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں اگر زندگی رہی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے یمانی، کہ یمانی ایک سید ہوگا فرد، اور نیک اور صالح ہوگا، اور اس کا ظہور ہوگا یمن سے۔ اور اسی طرح سے ندائے آسمانی، یعنی صیحہ آسمانی، کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کی جانب دعوت دی جائے گی۔ اور پھر خسف ببیدہ، خسف ببیدہ، یعنی بیدہ میں زمین کا دھس جانا۔ پانچویں علامت جو بعض روایات میں بیان ہوئی، یعنی چار کے ساتھ پانچویں یہ ہے وَكَفٌ يَطْلَعُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان پہ ایک ہاتھ ظاہر ہوگا، یا بالفاظ دیگر ہاتھ سے زیادہ بہتر ترجمہ ہے آسمان پہ ایک پنجہ ظاہر ہوگا، کفن ایک ہتھیلی ایک پنجہ ظاہر ہوگا۔ بعض جگہ اسی میں اضافہ کیا جاتا ہے نفس زکیہ کا قتل، یہ 6۔ اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جہاں پر غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج طلوع ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک حتمی علامت جو بعض روایت میں بیان ہوئی وہ ہے اختلاف بنی عباس، اختلاف بنی عباس، کہ بنی عباس میں اختلاف ہوگا۔ اب بنی عباس میں اختلاف ہوگا، جب اس کے بارے میں ڈسکشن کیا جائے تو ممکن ہے آپ کہیں اب تو بنی عباس کا دور ختم ہو چکا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان بنی عباس کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ بنو عباس کی دوبارہ حکومت آئے گی، اور جب یہ حکومت آئے گی تو ایسا لگے گا جیسے کہ کبھی حکومت ختم ہوئی نہیں تھی۔ تو تاریخ جو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ بنو عباس کی ظہور سے پہلے ایک الگ اور حکومت ہوگی۔ اب یہاں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ آل سعود آیا بنو عباس ہیں، تو عام طور پہ جو خود ان کے یہاں تاریخ بیان ہوئی ہے کہ آل سعود بنو عباس میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ خیبر یا قینقاع کے یہودیوں کی نسل میں سے ہیں، ان کا تعلق قریش سے نہیں ہے۔ اس وقت ایک حکومت
کہ جو بنو عباس میں سے ہیں، اور ایک مشہور قول یہی ہے کہ یہ سادات ہیں لیکن فاطمی نہیں ہیں، یعنی نسل حضرت فاطمہ میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ بنو عباس میں سے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے وہ حکومت ہے اردن کی کہ جنہیں کہا جاتا ہے ہاشمی خاندان یا شریف خاندان، شریف مکہ کا خاندان، ممکن ہے کہ یہ مراد ہوں۔ تو حتمی علامتیں بھی مختلف ہیں، انہیں ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس وقت ہم نے فقط ایک ذکر کیا حتمی علامات کا۔ ان کے علاوہ جتنی بھی علامات ہیں کچھ ظہور سے پہلے کی ہیں بلا شک، جیسے کہ بارش کا ہونا، اور اسی طرح سے اور کچھ علامتیں ہیں، اور اسی طرح سے کچھ عمومی علامتیں ہیں۔ اب تطبیق کے حوالے سے ایک اور موضوع کو ہم ڈسکس کریں۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے عدد القویہ۔ عدد القویہ کی کچھ روایات اور ڈسکشنز کو علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور عدد القویہ کے مصنف علامہ ہلی کے بڑے بھائی ہیں۔ علامہ ہلی کا نام تھا حسن بن یوسف ابن مطہر ہلی، اور عدد القویہ کے مؤلف ہیں علی بن یوسف بن مطہر ہلی، یعنی علامہ مجلسی کے بڑے بھائی۔ اس کتاب میں انہوں نے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ بعض علامتیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہو گئی ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں، اور اس جانب بھی توجہ رہے کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ بعض علامتیں ممکن ہیں کئی دفعہ ہوں، اور یہ کئی دفعہ اسی لیے ہو رہی ہیں تاکہ لوگ تیار بھی رہیں، اور جو دشمن ہیں امام زمان علیہ السلام کے وہ بھی اپنی تیاری نہ کر سکیں، لیکن مومنین تیار رہیں۔ ان علامتوں میں سے وہ جو ان کی گفتگو ہے عدد القویہ میں، وہ فرماتے ہیں قد ظہر من العلامات عدد کثیر، کہ علامات میں سے بہت بڑی تعداد میں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کوفہ کا خراب ہونا، خراب حایت المسجد الکوفہ، قتل اہل مصر امیرہم، کہ اہل مصر نے اپنے امیر کو قتل کر دیا، زوال ملک بنی عباس علی ید رجل خرج علیہم من حیث بدأ ملکہم، کہ بنو عباس کی حکومت ختم ہو گئی ایک مرد کے ہاتھوں، ایک شخص کے ہاتھوں، اور اس طرح سے ختم ہوئی کہ جس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ خراب الشامات، یعنی شامات سے کیا مراد؟ آج کل جن علاقوں میں اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے اور خود شام، ان تمام علاقوں کو کہا جاتا تھا شامات۔ تو خراب الشامات، تو یہ شام پہلے بھی ایک دفعہ خراب ہو چکا ہے، اب اس وقت تو ظہور نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے اب جو حالات ہیں ان کے بعد ظہور ہو، اور ممکن ہے کہ دوبارہ کبھی شام میں پرابلم ہو۔ انشاءاللہ جب شام والے موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے تو تفصیل سے شام کے حالات کو اور شام کے بارے میں جو روایات ہیں، البتہ سب روایات کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ اس میں تھکن ہو جائے، بہت زیادہ لوگ اس میں بور ہو جائیں گے۔ خاص روایات کو ہم ڈسکس کریں گے جو تمام روایتوں کا نچوڑ ہو یا تمام روایتوں میں جو موضوع مشترک ہو۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں وَمَدَّ الْجِسْرِ مِمَّا يَلِي الْكَرْخَ، کہ کرخ پہ ایک پل بنایا جائے گا۔ اب یہ علامت پہلے ظاہر ہو چکی ہے، اب ممکن ہے کہ بعد میں بھی ظاہر ہو۔ پھر فرماتے ہیں ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ، اور یہ ساری علامتیں ظاہر ہوئی ہیں بہت ہی مختصر سی مدت میں۔ اور اسی طرح سے انشقاق فرات، کہ فرات کا پانی پھیل جائے گا۔ وَيَصِلُ الْمَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَىٰ أَزِفَةِ الْكُوفَةِ، اب یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ایک رہ گئی ہے کہ اس کا پانی انشاءاللہ نکلے گا اور پھیلے گا۔ تو فرات کا پانی نکل کے محلوں میں پھیلنا یہ خود ایک علامت ہے کہ کوفے میں پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، ظہور امام زمان علیہ السلام کی۔ لیکن یہ سیلاب بھی بلا شک پہلے آ چکا ہے، ممکن ہے کہ اب دوبارہ آئے۔ اب یہ اگر اب سیلاب آتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی سیلاب آئے۔ تو ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ اب فوراً ظہور ہونے والا ہے۔
اب ان چیزوں کو بیان کرنے کا ہدف کیا ہے؟ جو ہمارا پہلا موضوع تھا آج کی نشست کا، کہ وقت معین نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ہر نشست میں ہم توجہ دلائیں گے کہ تطبیق نہ کریں۔ تطبیق کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک آ جائے گا محمد والے محمد کی روایتوں کے بارے میں کہ کیا یہ روایتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اسی طرح سے تطبیق سے فی الحال تو محفل گرم ہو جاتی ہے کہ جی ظہور ہونے والا ہے، ظہور ہونے والا ہے، لیکن اگر ظہور ان چند سالوں میں نہیں ہوا تو بعض لوگ شک میں پڑ جائیں گے، اور تطبیق کی اجازت ہمیں معصومین علیہم السلام کی جانب سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں ہم جو گفتگو شروع کریں گے، اب تک ہماری گفتگو تھی مقدماتی، یعنی ایک پرولوگ کی صورت میں تھی، بعض ہم نے اہم موضوعات کو ڈسکس کیا۔ اب انشاءاللہ ہم خاص موضوعات کو ڈسکس کریں گے، اور اگلی نشست میں ان علامتوں کو بیان کریں گے کہ جن کا تعلق آسمان و زمین یا بالفاظ دیگر قدرت کے کرشموں سے ہے، جو کائنات میں رد و بدل ہو رہا ہے، آسمان میں رد و بدل ہوگا، سمندروں میں رد و بدل ہوگا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔